یہ لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا۔ جب لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا، قبضے کی طرف غیظ سے جرار نے دیکھا، منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا، کی عرض بڑا داغ نمک خوار نے دیکھا، تیغوں سے عجب سرو رواں کٹ گیا آقا، واللہ کے دل زیست سے اب بھر گیا آقا۔ عباس گرے پاؤں پہ گردن کو جھکا کر رونے لگے شہ بھائی کو چھاتی سے لگا کر، بانو نے کہا غش سے سکینہ کو جگا کر، صدقے گئی دیکھاؤ چچا جان کو جا کر۔ اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں بی بی، سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی، سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی۔ یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے آس، اودے ہوئے جاتے تھے لبے لال تھی یہ پیاس، زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس، عباس نے گودی میں لیا آ کے بسط یاس۔ بہتے تھے جو آنسو خلفِ شیر خدا کے، سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے۔ عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے فانی۔ عباس نے فرمایا بسط اشک فشانی، اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی۔ لو گود سے اترو تو اب ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ۔ یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک جان سی آئی، فضا گئی اور دوڑ کے مشکیزہ لے آئی، یوں کہنے لگی رو کے وہ شبیر کی جائی، میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی، جلد آؤ گے دریا سے یہ فرما کے سدھارو، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو۔ عباس نے فرمایا کہ دریا نہیں کچھ دور، مشکیزہ بھرا اور پھرے ہم خرم و مسرور، اور آگے میری جان جو اللہ کو منظور، مانے ہوئی آنے میں اگر موت تو مجبور۔ تقدیر سے کیا زور ہے سقائے حرم کا، وعدہ کریں کیوں کر کے بھروسہ نہیں دم کا، وعدہ کریں کیوں کر کے بھروسہ نہیں دم کا۔ یہ سن کے سکینہ نے جو دی مشق بسط غم، آہستہ کہا شہ نے بہن سے کہ موئے ہم، سنبھلا جو نہ دل بیٹھ گئے قبلہ عالم، عباس چلے گھر سے بپا ہو گیا ماتم۔ یوں خیمے کے پردے سے وہ صفدر نکل آیا، گویا کہ قمر برج سے باہر نکل آیا، گویا کہ قمر برج سے باہر نکل آیا۔ گھوڑے پہ چڑھے حضرت عباس فلک جا، روح اسد اللہ چلی شیر کے ہمراہ، جاسوس نے دی جا کے خبر فوج کو ناگاہ، آتا ہے بڑا شیر دلاور سوئے جنگا، اس سچ کا جواں غرب سے تا چرخ نہیں ہے، حیدر میں اور اس میں سر منہ فرق نہیں ہے۔ ناگاہ پڑے حضرت عباس فلک جا، ذروں میں چلا مہر ستاروں میں چلا ماہ، اشعار رجس تھی کہ چلی سیف ید اللہ، ہٹنے لگے ڈر ڈر کے صفے جنگ سے روبا، دم بند تھے دہشت سے فصیحان جہاں کے، کہتی تھی فصاحت کے نثار اس کی زباں کے۔ لڑتا ہوا پہنچا لبے ساحل جو وہ صفدر، یاد آ گئی بس تشنگی آل پیمبر، رہوار نے دیکھا رخ عباس کو مڑ کر، سمجھے کہ ہے گھوڑا بھی بہت پیاس سے مستر، آنکھوں سے رواں ہوں گے وہاں اشک سکینہ، بہتر ہے کہ اب جلد بھرو مشک سکینہ۔ عباس نے مشکیزے کو چھاتی سے لگا کر، سیراب کیا نہر سے پھر اشک بہا کر، لٹکا لیا تسمے کو قری دوش کے لا کر، آدھا کی صفیں بند گئیں پھر نہر پہ آ کر، آدھا کی صفیں بند گئیں پھر نہر پہ آ کر، لب تشنہ وہ جو حق کا شناسا نکل آیا، رہوار بھی اس نہر سے پیاسا نکل آیا۔ ساحل پہ ہوئی قتل علمدار کی تدبیر، ترکش کے دہن کھل گئے چلوں سے ملے تیر، تھے گھاٹ کو تلواروں سے روکے ہوئے بے پیر، عباس بڑھے آتے تھے تولے ہوئے شمشیر، عباس بڑھے آتے تھے تولے ہوئے شمشیر۔
یہ حال تھا زیغم دم جنگ آتا ہے جیسے، یوں آئے تھے ساحل پہ نہنگ آتا ہے جیسے، یوں آئے تھے ساحل پہ نہنگ آتا ہے جیسے، 2 لاکھ کے حلقے نے علمدار کو گھیرا، وہ چاند تھا تو بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو موڑا، یہ کہتے تھے اللہ مددگار ہے میرا، تلوار سے تیروں کو قلم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پہ دم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پہ دم کرتے تھے عباس۔ لکھا ہے کہ تھا بن ورقا ستمارا، تیغ اس کی لگی دوش مبارک پہ خزارہ، بے دست ہوا حیدر کرار کا پیارا، احمد کا نشان خون میں تر ہو گیا سارا، دیکھو تو ذرا جرت سقائے حرم کو، تا دیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو، جس وقت گرا خاک پہ جھک کر علم شاہ، کس یاد سے عباس علمدار نے کی اس دوش پہ بھی تیغ چلی پشت سے ناگاہ، دونوں نہ رہے دستے جگر بند ید اللہ، تیروں کی جو بوچھار ہوئی چھن گئے عباس، بازو جو کٹے سروے رواں بن گئے عباس، بازو جو کٹے سروے رواں بن گئے عباس۔ چلا کے شہیدی نے کہا ہائے برادر تم بھائی سے ہوتے ہو جدا، ہائے برادر بھائی نہ ہوا تم پہ فدا، ہائے برادر لکھی تھی جوانی میں قضا، ہائے برادر افسوس کے وقفہ نہ کیا چند نفس کا، ساتھ آج چھٹا جاتا ہے 32 برس کا، ساتھ آج چھٹا جاتا ہے 32 برس کا، یہ کہہ کے سوئے نہر جو دوڑے شہ والا، تیورا کے گرے تھے مگر اکبر نے سنبھالا، گر پڑتے تھے ملتا تھا جہاں خون کا حالہ، معلوم نہ ہوتا تھا اندھیرا نہ اجالا، بھائی کے تصور میں جو گھبراتے تھے شبیر، ہر لاش سے چلا کے لپٹ جاتے تھے شبیر، ہر لاش سے چلا کے لپٹ جاتے تھے شبیر، بسمل سے تڑپتے ہوئے جب نہر پہ آئے عباس کوئی آن کے مہمان نظر آئے، سر پیٹتے شبیر جو بالائے سر آئے، اشک آنکھوں میں عباس سے دلاور کے بھر آئے، زخمی کو جو اٹھنے کی نہ طاقت تھی زمین سے، ملنے لگے آنکھیں قدم سرور دین سے، یا تھا ابھی یہ ذکر کے برپا ہوا محشر، رونے میں لگے دیکھنے شیخ خیمے کو مڑ کر، دیکھا کہ حرم گھر سے نکل آئے ہیں باہر، چلاتی ہے فضا علی اکبر علی اکبر، اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھمتی، عباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی، اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھمتی، عباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی، یہ سنتے ہی دنیا سے سفر کر گئے عباس، یہ سنتے ہی دنیا سے سفر کر گئے عباس، منہ پھیر لیا شرم سے اور مر گئے عباس، منہ پھیر لیا شرم سے اور مر گئے عباس۔ زہرا بھرے دربار میں حق ماں کہ سوچ میں یکسر تاریخ میں ہے کربلا یا کربلا میں تاریخ ہے، بات بڑی ہے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم، میں ہوں سائرہ کبیر اور آج جاگو جاگو صبح ہوئی کے پلیٹ فارم سے میں 8 محرم کو یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑے نامور مہمان موجود ہیں جن کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے ملاقات کرانے سے پہلے اگر میں بات کرتی ہوں محرم کے حوالے سے، تو محرم میں سب سے زیادہ سب سے بڑا واقعہ دنیا کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے کربلا کا۔ اب کربلا ہے کیا؟ میرے پیاروں، میرے ساتھیوں، ایک بہت ہی آسان لفظ میں اگر سمجھاؤں تو یہ حق اور باطل کے بیچ کا فرق ہے، صحیح اور غلط کا فرق ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔
جس نے کربلا کو سمجھ لیا یقین جانے اس نے اپنی دنیا تو دنیا آخرت بھی سمجھ لی، آخرت بھی اس کی سج جائے گی۔ اب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم درود اور سلام بھیجیں، جو کہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ آپ جتنی دفعہ رسول کو درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں اس کا جواب بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس نبی، اس رسول جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، ان کے خاندان، ان کی خاندان کی قربانی کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ آج کربلا کے واقعہ آپ تک لے کر آنے کا مقصد یہ کہ آپ کربلا کے واقعے کو سمجھیں، کیونکہ اگر کربلا نہیں ہوتا تو میں اور آپ، ہمارے پاس یہ دین اسلام نہیں ہوتا۔ ملاقات کرواتی ہوں آپ کو ہمارے مہمانوں سے۔ بہت ہی خوبصورت تحت لفظ پڑھا ہے علی رضا، ہمارے بہت ہی سینئر اینکر بھی ہیں اور ساتھی ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں مفتی حکیم نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ بہت ہی پرسوز، بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہماری بہت ہی پیاری دوست رباب کنول، السلام علیکم۔ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم۔ اور ساتھ ہی ایک ہمارے سینئر اور ہم سب کے محترم نعت خواں جناب فصیح الدین سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے۔ 8 محرم ہے آج۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا مولا عباس کی شہادت۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں، اور سچی بات ہے یار رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جہاں ہم ان لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کے وجہ سے ہمارا وجود یہاں پہ موجود ہے۔ علامہ صاحب، اگر میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں، ہم اگر ویسے تو 2 گھنٹے بہت کم ہوتے ہیں کربلا کے واقعے کو سمیٹ کر ایک جگہ لے کر آنے کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے ویورز کو، اپنے آڈینس کو اگر بتانا چاہیں کہ آخر کربلا کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا اگر قصہ بیان کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نواسے رسول نے دین حق کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ آپ جس دین کو لے کر آئے، اب اس دین کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو رہی تھیں، اب اس دین کی شکل تبدیل کی جا رہی تھی، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر نواسے رسول قیام نہ فرماتے تو جیسے آپ نے مقدمے میں فرمایا کہ دین حق کی دین باطل سے پہچان مشکل ہو جاتی، تو پھر نواسے رسول کو قیام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جب خود حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین پر وقت آیا اور نصارائے نجران آئے اور آ کے انہوں نے دین کو چیلنج کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب مباحثے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم سے کہو کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے انفس کو لاؤ، ہم اپنے انفس کو لاتے ہیں، اور تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان 2 بیٹوں کو تیار کروایا کہ اب دین کی حفاظت کے لیے آج کے زمانے میں یہ 5 ہستیاں جائیں گی، اور سب نے دیکھا۔ نصارہ نجران کا جو رئیس تھا اس نے کہا تھا اگر نعوذ باللہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اگر نہیں آئے اور اپنی امت کو لے کر آئے تو تم مباہلہ کر لینا، لیکن اگر یہ چند لوگوں کو لے کر آئے تو پھر مباہلہ نہ کرنا۔ اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا خبردار مباہلے کا سوچنا بھی نہیں، میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 5 ہستیوں کو پہچانوا دیا۔ نواسے رسول ہیں، رسول اکرم نے فرما دیا انہوں منی و انا من حسین، اور بہت سی حدیث ہیں، علماء بیٹھے ہیں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اب نواسے رسول نے دیکھا کہ یزید جیسا شخص مسند خلافت جو ایک پاک اور مقدس جگہ بیٹھا ہے، اور وہاں بیٹھ کر حرام کام کو کھلے عام انجام دے رہا ہے۔ خود فرماتے ہیں وہ یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق، فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام فسق کرتا ہے۔ اب سنت رسول کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا
یزید جیسی کہ بیعت نہیں کرے گا، اور ایک نعرہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا کہ حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے مری ہوئی۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ حق کے حوالے سے جب بات کرتے تو آخر حق ہے کیا، آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان شوز کے ذریعے آپ لوگوں تک یہی باتیں پہنچانا، آئی تھنک میں تو اس کو اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ گئے نا ڈیفینیشن حق اور باطل، کیونکہ حق کو حق کہنا، حق کو پہچاننا، یہی کمال ہے۔ چلیں گے ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے۔ جناب فصیح بھائی، آپ ہمیں پھر ایک کلام سنا دیجیے گا، انہی کلام سے سن کے پھر ہم مزید 8 محرم کے حوالے سے چلیں گے۔ کہیں مت جائے گا، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ زہرا بھرے دربار میں حق قوم کے رونے کو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو،
اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بے شک ہمارا سلام ان 72 شہداء کو، وہاں جتنے ہماری بیبیاں تھیں، وہاں جتنے اہل بیت تھے، جتنے صحابہ کرام اس وقت امام حسین کے ساتھ تھے، ان سب کو ہمارا سلام۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے حق کے حوالے سے، حق کو پہچاننا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قبل اس کے کہ کلام جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی طرف آؤں، میں ایک شعر اپنے ذوق کی خاطر علی بھائی کی نظر کروں گا۔ کرتا رہے گا یاد زمانہ عظمت حسین کی، ہر دور میں پڑے گی ضرورت حسین کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دور میں پڑے گی ضرورت حسین کی۔ بڑا اہم سوال ہے کہ حق کی پہچان، حق کی پہچان مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ حق جب بھی آتا ہے وہ مظلوم بن کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں باطل جب بھی آیا وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ آیا، روب کے ساتھ آیا، دبدبا کے ساتھ آیا۔ اور حق جب بھی آتا ہے، دیکھیں باطل آیا نمرود کی شکل میں، باطل آیا فرعون کی شکل میں، باطل آیا مکے کے ابو جہل کی شکل میں، باطل آیا یزید کی شکل میں، اور حق جب آیا تو طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم کی شکل میں آیا، سبحان اللہ۔ اور حق جب آیا تو عمران کے بیٹے حضرت موسیٰ کی شکل میں آیا، اور حق جب آیا تو عبداللہ کے در یتیم محمد عربی کی شکل میں آیا، اور حق جب آیا تو کربلا کے سید الشہداء، جنت کے نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پھر وہ حسین کی شکل میں حق جب آتا ہے کربلا میں تو یہاں حق کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر حق کا جو مخزن و ملجا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حق آتا ضرور ہے، ذرا تاخیر ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے جب حق آتا ہے تو باطل مغلوب ہو جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ باطل جب مٹا، فرعون مرا تو فرعونیوں نے کوئی ایک آنسو نہیں بہایا، نمرود مرا تو رومی رونے کے قابل نہیں تھے، ابو جہل کو 2 بچوں نے مارا بدر کے کنویں میں پھینکا تو اہل مکہ روئے نہیں، مگر جب یہ در یتیم کا نواسا، فاطمہ زہرا کا جگر گوشا، علی المرتضیٰ کے شیر خدا کے یہ شہزادے جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو پھر ان کی شہادت پہ نہ صرف انسان بلکہ زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں 6 ماہ تک بیت المقدس کے ہر پتھر سے خون نکلتا تھا، یعنی پتھر بھی رو رہے تھے، تو جس کے مرنے پہ حجر و شجر روئے ہوں، زمین و آسمان رہے ہوں، جنگل کی ہرنیاں نے ماتم کیا ہو، آج افغانستان تڑپ رہا ہے، پاکستان ماتم کر رہا ہے، ایران کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تو راز کیا ہے؟ یہ حق ہی تو تھا جو میدان کربلا میں قدم ٹکا کے کھڑا تھا۔ دیکھیے حق مٹتا نہیں ہے، کبھی جو آتے ہیں آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ آج ایک جنازہ ہمارے گھر میں رکھا ہو تو انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے معاملات کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، مگر سید الشہداء جنت کے نوجوانوں کے سردار حضور نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کا سردار جس کو بنایا جا رہا تھا، ضروری تھی، ضرورت تھی کہ تمام خوبیاں اس سردار میں رکھی جائیں۔
وہ غریب الوطن بھی ہو، وہ مسافر بھی ہو، وہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا بھی ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ بھی ہو، وہ شیر خدا کا بیٹا بھی ہو، وہ حسن مجتبیٰ کا بھائی بھی ہو، وہ علی اکبر کا باپ بھی ہو، وہ سیدہ سکینہ کا والد محترم بھی ہو، وہ یہ نہ کہہ دے کہ سردار میں یہ کمی آئی، وہ کمی رہ گئی کہ ہم نے اس کو سردار بنا دیا ہے۔ سردار دنیا کا نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کیا کا بات ہے، سردار، سبحان اللہ، بے شک جنت کے نوجوانوں کا سردار تھا، وقت ہوا اسی ہے لیے حق غالب آ گیا ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کربلا کے پورے واقعے کو 2 گھنٹے میں سمیٹنا میرے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں، انفیکٹ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قصے، زیادہ سے زیادہ جو سبق ہے اس کے اندر وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آئیں گے تو رباب کمل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ایک کلام بتائیے گا۔ لیٹس ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا ہو پر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معانی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ دریا نہیں دیکھا، آنکھوں سے رواں اشکوں کا دریا نہیں دیکھا، ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا، آنکھوں سے رواں اشکوں کا دریا نہیں دیکھا، یوں جیت لیا عباس نے دریا پہ لڑائی، یوں جیت لیا عباس نے دریا پہ لڑائی، پانی پہ کہیں ہے کبھی پہرا نہیں دیکھا، اکبر کے جنازے پہ قیامت کی گھڑی تھی، اکبر کے جنازے پہ قیامت کی گھڑی تھی، شبیر کو ایسا کبھی روتا نہیں دیکھا، اصغر کے جنازے پہ کڑی دھوپ کا سایہ، اصغر کے جنازے پہ کڑی دھوپ کا سایہ، بانوں کو کبھی چھاؤں میں بیٹھا نہیں دیکھا، اور معصوم سکینہ پہ
نہیں دیکھا، ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا، آنکھوں سے رواں اشکوں کا دریا نہیں دیکھا۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم، عاشورہ کے دن سے پہلے ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی امام حسین نے، وہاں سے ہم قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب، اگر آپ واقعہ بیان کریں، I'm sure بہت ساری چیزیں اسی میں کور ہو جائیں گی، کردار اور جتنے ہمارے جتنے اہم عظیم لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب محرم الحرام کی بات آتی ہے اور کربلا کی بات آتی ہے، لوگ اسے سفر کربلا کہتے ہیں، مگر میں نے کبھی اسے سفر کربلا نہیں کہا، میں نے اسے ہمیشہ سفر فرقان کہا۔ فرقان اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، یہ وہ سفر ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ امام حسین نے کربلا آ کر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ 2 لشکر اس دنیا میں رہے ہیں، ایک اللہ کا لشکر رہا ہے، ایک اللہ کے دشمن کا لشکر رہا ہے، ایک حزب اللہ رہا ہے، ایک حزب الشیطان رہا ہے۔ اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں صابر ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں صابر ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں محسن ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ساجد ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں توابین ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں رحم دل لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے دشمن کے لشکر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ان میں ظالم ہوتے ہیں، ان میں جابر ہوتے ہیں، ان میں قاتل ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام حزب اللہ کے لشکر کے امام ہیں، شیطان جو ہے حزب الشیطان کا جو ہے امیر ہے۔ یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے تو موسیٰ امام ہیں، فرعون اس جماعت کا امیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم امیر ہیں، نمرود وہاں کا امیر ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حزب اللہ کے امام اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے دشمن کے لشکر کا امام ابو جہل ہے، اور نبی علیہ السلام کے نواسے آئے، رہتی دنیا تک امام بن کر آئے۔ ایسے امام کے حزب اللہ کے آج بھی امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہاں کی یزید اب فلسفہ حسین ہے، فلسفہ یزید ہے۔ یزید اس طرح، یزید قتل کا نام ہے، یزید دہشت گردی کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے، یزید فسق و فجور کا نام ہے، اور حسین صبر کا نام ہے، حسین شکر کا نام ہے، حسین اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ بہن نے کہا کہ امام حسین نے مہلت مانگی، نہیں، حسین نے مہلت مانگی نہیں بلکہ حسین نے مہلت دی۔ یہ شافع محشر کے نواسے ہیں، 29,000 لوگوں کو مہلت دی، آ جاؤ، دیکھو تمہارا لشکر کا امام آئے گا، جہنمی ہوگا مگر یہاں آئے گا جنت والا ہو جائے گا، جنت والوں کے ساتھ آ کر جنت والا ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفہ حسین ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اگر آج بھی تم لشکر یزید میں ہو، تم میں تکبر ہے، تم میں حسد ہے، تم میں بغض ہے، تم میں عداوت ہے، تم میں نفرت ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں امام حسین کے لشکر میں آنا ہے۔ اور کس طرح آنا ہے؟ اچھا، لشکر حسین کی خاصیت کیا ہے؟ ان میں عاجزی ہوگی، ان میں انکساری ہوگی، ان میں محبت ہوگا، ان میں خلوص ہوگا، ان میں پیار ہوگا۔ اگر تم لشکر یزید میں ہو تو نعرہ تکبیر بلند کر حر کی طرح لشکر حسین میں آ جاؤ، اور انشاءاللہ جنت والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ امام حسین، امام حسن، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علمدار، یہ وہ شخصیات ہیں۔ دیکھیں، نبی نے، ہزار علماء موجود ہیں، نبی نے کہا یہ جنتی ہے، نبی نے کہا یہ جنتی ہے، نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔
ہر کوئی جنتی بن کر آتا ہے، میں قربان جاؤں حسن حسین پر، یہ جنت کے سردار بن کر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں بی بی فاطمہ پر، جنتی نہیں جنتی سردار بن کر آتے ہیں۔ اگر آج ہم انہیں فالو کریں گے تو حر کی طرح ہم بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، آج محرم الحرام ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا، وفا کے پیکر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اچھا ناظرین کے لیے بھی اب آپ سے مخاطب ہوں، سیدنا علی حیدر کرار کس طرح تربیت کر رہے ہیں عباس علمدار کی۔ ناظرین توجہ چاہوں گا آپ کی، ساری زندگی میں سلام ہے ام البنین پر کہ آپ کی تربیت پر سلام ہے۔ کیسی تربیت کی حضرت عباس کی؟ آج ستیلے بھائی ہوں تو ان میں کھچاؤ ہوتا ہے، میں قربان جاؤں اے وفا کے اے پیکر عباس، کیا آپ نے ساری زندگی میرے حسین کو مولا کہا؟ کیسا مولا کہا؟ مولا علی نے کہا عباس یاد رکھنا یہ حسین رسول کا بیٹا ہے اور تو میرا بیٹا ہے۔ جس طرح ساری زندگی میں نے نبوت کی محافظت کی ہے، اسی طرح تو حسین کی حفاظت کر کے امامت کی حفاظت کرے گا۔ ساری زندگی وہ علی شیر خدا کا بیٹا عباس جو تنہا 30,000 کو ختم کر سکتا تھا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں توجہ چاہوں گا تھوڑی سی تو ٹائم دیں۔ حضرت عباس علمدار جب وہ 9 تاریخ کی آپ نے بات کی نا، یزیدی حملہ کرنے آتے ہیں، جب حملہ کرنے آتے ہیں تو حضرت عباس علمدار اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچ دیتے اور کہتے ہیں یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ وہ عباس جو چاہتے تو ان کو ختم کر دیتے، مگر وفا کے پیکر ایسے ہیں کہ واپس گئے اپنے خیمے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی ہے اور پھر وہ مکالمہ کنورزیشن ہوئے۔ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اپنی حدود میں رہنا، اور جب تم حضرات ائمہ کرام کو فالو کرو گے تو تم سے اللہ بھی راضی ہوگا اور تم سے رسول بھی راضی ہوگا۔ کہیں مت جائے گا، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا۔ قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب کی طرف ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی، مولا عباس کی شہادت کے حوالے سے تھوڑی سی حدیث پڑھی۔ جس طرح میرے عزیز دوست نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا، حضرت عباس علمدار کی ولادت کا فلسفہ یہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب جب میری زوجہ حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہو گیا ہے، تم جاؤ اور بنی اسد کے قبیلے سے ایک ایسی خاتون چن کے لاؤ کہ جو ایک ایسے بیٹے کو جنم دے جو میرے بیٹے حسین کی مدد کرے۔ اب دیکھیں جناب ام البنین کو ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، جناب ام البنین عقد کر کے تشریف لاتی ہیں تو بچوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ قدموں پر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بچوں میں آئی تو تمہارے بابا کی زوجہ بن کر ہوں، لیکن میں زوجہ قانونی طور پر شرعی طور پر ہوں، تمہاری ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، تمہاری کنیز بن کر۔ اب جب یہ سوچ ماں کے اندر ہو تو جب جناب عباس علمدار کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے امیر المومنین السلام نے اس بات کو ہمیشہ ان کے ذہن میں ڈالا کہ جب کربلا میں حسین اسلام کے دفاع کی خاطر قیام کرے تو عباس تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تربیت بھی اسی طرح سے، اور پھر حضرت عباس نہیں 3 بھائی اور آئے، 4 بھائی کربلا آتے ہیں۔ اب جس کی خلقت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ پالنے والے ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی مدد کرے، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کی پیاس ہے، عباس علمدار کی شجاعت ہے، وہ طاقت ہے، بار بار ذہن میں آنے والی بات ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے اور عباس علمدار بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، جرت نہیں ہے کہ اس کچھ کہیں، ہاتھ شمشیر پر ہے کہ بس آپ اجازت دے دیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔
کیوں اجازت نہیں دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام دراصل جنگ کرنے نہیں آئے. جنگ کرنے آنے والا اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے بچوں، اپنے 9 مولود بچے، 6 ماہ علی اصغر کو لے کر نہیں آتے. امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی صورتحال میں ڈالا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ حسین تسلیم ہوتا ہے یا نہیں، اپنی گردن کٹاتا ہے. اس لیے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ایک قول عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ یعب اللہ ورسولہ وہ حجور طابت و طہورت. پس کے بچے پس نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے، میں ذلت سے گردن جھکا دوں یا عزت سے گردن کٹا دوں. ہیہات من الذلہ، کربلا والوں کا نعرہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. اللہ نے منع کیا ہے، رسول اکرم نے منع کیا ہے، میرے بابا نے منع کیا. پھر یہاں پر اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے منع کیا. اب یہاں پر ابوالفضل عباس بار بار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ مولا اجازت دیجئے. نہیں، آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب اب تقریباً اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، حضرت عباس آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اب جنگ کی اجازت نہیں دیتے کہ بیٹی سکینہ مشق لے کر آؤ. یہ مشق نہیں ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں کی زنجیر ہے. جو شخص شجاعت میں اتنا ماہر ہو کہ جیسے مولانا نے بہت ہی خوبصورت بیان کی، ایک لکیر کھینچ دی اور لوگوں نے کہا یہ علی کا شعر ہے، اس کے سامنے مت جانا. اس شعر کو امام حسین نے اس خوبصورتی سے روکا کہ اگر اس شعر کو اجازت دیتے کربلا کا رخ تبدیل ہو جاتا. اور آج امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہم تک اس طرح نہ پہنچتا. امام علیہ السلام نے پانی کے لیے مشق دی، وہ مشق لے کر جاتے ہیں. تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، اللحوف میں لکھا ہے، دوسروں میں نے لکھا ہے، شیخ توسی نے بھی نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو جب پانی کے لیے ڈالتے ہیں بحر فرات میں اور مشق بھرتے ہیں تو چلو بھر پانی اٹھاتے ہیں، خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں. اب الگ الگ لوگوں نے الگ الگ تحلیل کی ہے. ایک سادی تحلیل یہ ہے کہ پانی سے کہتے ہیں کہ پانی اگرچہ کہ تو میرے ہاتھ میں ہے لیکن کیونکہ حسین اور اس کے بچے پیاس ہیں اس لیے میں نہیں. اب یہ جب پانی لے کر واپس نکلتے ہیں، اصحاب تو شہید ہو گئے تھے، جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے تھے. اب کیا تھا؟ پانی خیمے میں چلا جاتا، کون پیتا؟ حسین ابن علی پیتے، نواسے رسول ہے نا، رسول نے اپنے کندھوں پر رکھا تھا. اگر وہ پانی پی لیتا کیا ہوتا؟ نہیں، اب پانی نہیں جانا چاہیے. عمر سعد نے آواز دی یہ پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے. اور بس ہر طرف سے تیر آیا ہے. مختصر کروں، حضرت عباس نے کوشش کی اپنے دانتوں سے، جب بازو کٹ گئے اپنے دانتوں سے اس مشق کو سنبھالنے کی کوشش کی، نہیں سنبھلے. جب گھوڑے سے نیچے آئے ہیں اور علم تھوڑا سرنگوں ہوا ہے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میرا ساتھی میرا علمدار نہیں رہا ہے. امام علیہ السلام تیزی سے پہنچتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ عباس تم نے وفا کی. حضرت عباس نے امام حسین سے ایک وصیت کی اور کہا اے آقا. امام نے کہا عباس ایک بار تو بھائی کہہ کر پکار لو. اب دیکھیں عظمت کہ بھائی ہے لیکن ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے تھے. کہا امام نے فرمایا عباس ایک بار بھائی کہہ کے پکار لو. حضرت عباس نے کہا بس تو میری ایک درخواست ہے کہ میرا لاشیں یہی رہنے، کیونکہ لاشیں اٹھا کے خیمے کے پیچھے لے جایا جاتا تھا، میرا لاشیں یہی رہنے دینا. شاید اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر لاشا وہاں جائے گا تو جناب سکینہ دیکھیں گی وہ تڑپ جائیں گی. اور وہیں پر دیکھتے ہیں کہ کربلا کے شہداء امام حسین علیہ السلام کا حرم ایک طرف ہے، ایک فاصلے پر حضرت عباس کا روزہ ہے. آج میں اس روزے کی ایک معجزے کی کڑی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آج بھی جب لوگ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں انڈر گراؤنڈ جہاں اصل قبر جاتے ہیں وہاں پر پانی ہے، سرداب میں پانی ہے جو بالکل پاک ہے، شفاف ہے، کہیں سے پتہ نہیں. آیت اللہ محسن حکیم تشریف لے گئے کہ دیکھیں یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا پانی آ کہاں سے رہا ہے. لیکن اس قبر کے گرد یہ پانی ہمیشہ رہتا ہے. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی تھوڑا سا قبر سے اوپر ہے لیکن کبھی قبر کے اوپر آ نہیں جاتا. اللہ تعالی ہمیں واقعاً اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. بریک کے دوران میری علی بھائی سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے ایک بات بولی، سارا مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ آخر کربلا کیا ہے. میں ایک اور نظریہ بھی بتانا چاہوں گا. علی بھائی آپ میں بتاؤں کربلا کیا ہے. کربلا معرکہ حق و باطل ہے، اور اس معرکے میں یہ بتانا مقصود تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ابھی
حکیم صاحب نے ایک بات کیا زبردست کی ہے کہ انہوں نے مہلت مانگی نہیں تھی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی تھی کہ سوچ لو، ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کربل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، حضرت کربل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ یہ دیکھیے، اگر وہ قربانی نہ ہوتی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی، ان کے گھر والوں کی، تو آج دین کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور پھر عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی امام حسین علیہ السلام نے انتہا کر دی وہ ابتدائی قربانی کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد گوسفند ابراہیم، یعنی جو دمبا، جو مینڈا سامنے آیا تھا، اس قربانی کو، جناب اسماعیل کی قربانی کو جو روک لیا گیا تھا، وہ آج کے دن کے لیے کربلا میں 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس قربانی کو یکجا کرتی ہے۔ اور کربلا ایک درس ہے، صرف ایک چھوٹا سا درس ہے کہ خدا کے لیے اب بھی پہچانو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم نے کیا کیا، مظلوم نے کیا کیا۔ اور پھر نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ ظالم کو ظالم جانتے ہوئے ظالم کا ساتھ دینا ظلم کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سوچے، فکر کرے، اس پہ جان لینا کافی نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر عمل کر لینا، یہی ایکچوئل حقیقت ہے۔ لیٹس کوئکلی گو اینڈ ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو فصیح بھائی پھر آپ سے بھی ایک کلام کی درخواست۔ اسٹے ٹیونڈ۔ کو یہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کے رونے کو رحمت کبریا حسین، جلوہ مصطفیٰ حسین، رحمت کبریا حسین، جلوہ مصطفیٰ حسین، دولت فاطمہ حسین، ثروت مرتضی حسین، دولت فاطمہ حسین، ثروت مرتضی حسین، ان کی ولایت تمام فرش سے تاب عرش ہے، ان کی ولایت تمام فرش سے تاب عرش ہے، سید اولیاء حسین، مرشد اصفیاء حسین، سید اولیاء حسین، مرشد اصفیاء حسین، ایسی بلندیاں قدموں پہ رفعتیں جھکی، ایسی
بلندیاں ملی، قدموں پہ رفعتیں جھکی، کرب و بلا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین، کرب و بلا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین، اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار، اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار، پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین، ماشاءاللہ حق ہے، لا شک فی کلام ھذا، اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار، پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین، حب حسین حب رسول کائنات، حدیث ہے بھائی حدیث، حب حسین ہے ریاض، حب رسول کائنات، شکر خدائے دو جہاں شکر خدائے دو جہاں ہے میرا مدعا حسین، رحمت کبریا حسین، جلوہ مصطفیٰ حسین۔ سلام یا حسین، بے شک اگر ہم یہاں ان کے کردار کو سمجھ لیں، اہل بیت کو سمجھ جائیں، یقین جانے دین مکمل ہو جائے گا، دین کو سمجھ جائیں گے ہم یہاں۔ مفتی اقبال، مفتی نقوی علی صاحب، اگر آپ سے ہم حق کی پہچاننے کے حوالے سے اگر بات کریں۔ پہچان بڑی قیمتی چیز ہے، علماء فاضل علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ سوال کافی دیر سے گردش کر رہا حق کی پہچان، تو حق کی پہچان حضرت حسین سے ملتی ہے۔ جب آنکھیں بند تھیں تو حضرت بی بی ام الفضل لے کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آنکھیں نہیں کھولتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، روتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، مگر حدیث یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، حضرت حسین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ کوئی نیا ماجرا نہیں تھا، حضرت حسین کے والد نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی بیت اللہ۔ یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے، حضور آنکھیں نہیں کھولتے۔ تو فرمایا اچھا حضرت حسین کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کے حضرت حسین نے آنکھیں کھول۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو حضرت حسین نے رسول اللہ کو پہچان لیا تھا، تو سب سے مشکل کام تو رسول کائنات کو پہچاننا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے دھوکہ کھا جاتے ہیں، رسول کو پہچاننے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، رسول کو پہچاننے میں۔ حضرت حسین نے ماں کی آغوش میں، گود میں رسول اعظم کو پہچان لیا۔ فرمایا دیکھ لو میرا یہ سارا سفر میری وجہ سے، اگر تمہیں پہچان چاہیے تو قرآن کو بعد میں پڑھنا، زکوٰۃ بعد میں دینا، حج بعد میں کرنا، روزے بعد میں رکھنا، کلمہ دیکھیے پہلے میری پہچان پیدا کرو۔ تو پہچان اگر آ جائے تو پھر تو سارے مسائل بالکل حل ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت حسین کا یہی پیغام ہے. آج ہمارے پاس قرآن جو موجود ہے یہی حضرت حسین کی پہچان کا ذریعہ تو ہے. حضرت حسین نے پہچان. دیکھیں توریت انجیل زبور آئی کا کوئی پڑھنے والا نہیں تھا, ختم ہو گئی وہ, مگر ہمارے پاس قرآن ہے. ان کے پاس پڑھنے والا قاری حضرت حسین جیسا نہیں تھا, ہمارے قرآن کو پڑھنے والا حضرت حسین جیسا موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پورے رمضان میں ایک ماہ میں قرآن پڑھتے ہیں, مگر حضرت حسین کا جب ذکر شروع ہوتا ہے محرم سے لے کے صفر تک, ربیع الاول تک چلا جاتا ہے, سال بھر چلا جاتا ہے. ہر مجلس ہر محفل کوئی ایسی خالی نہیں ہوتی جہاں اہل بیت پیغمبر کا ذکر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پہچان بڑی آسان ہے. اگر حضور کے جیسے ابن العربی نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہوں, مولا مروں دنیا سے جاؤں تو اہل بیت کی محبت میں مروں. تو فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہا مرا تو وہ شہید ہو کر مرے گا, اور جو ساری زندگی نفاق کی علامت میں رہا یہی پہچان ہے حق اور باطل کی تو وہ منافق ہو کے مرے گا. کیا بیوٹیفل. یہ تو یہی سارا کا سارا جو سوال تھا جواب یہیں پہ ہو گیا. اب ایک سوال ہے جو کہ آئی تھنک کئی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے, اور یہ علی بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ آزاداری جو کر رہے ہیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, آخر جو کئی لوگ یہ بھی ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے کیسے روتے ہیں, ابھی بھی اس طرح آزاداری کیوں ہوتی ہے, کیا یہ بھی کوئی ایک معجزہ ہے؟ اس کا جواب لوں گی میں آپ سے, لیکن ایک بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو جلدی سے جاتے جلدی سے آتے ہیں, آپ کہیں نہ جائے گا, اسٹے ٹیونڈ. کو سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے, خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. ویلکم بیک. نیکسٹ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی. علی بھائی کیا کہیں گے آپ آزاداری کے حوالے سے؟ سوال چھوڑ کے میں آزاداری کے حوالے سے کہنا تو بہت چاہتا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کی موجودگی میں یہ سوال میں ان کے شانوں پہ رکھتا ہوں, ان کے کاندھوں پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی شمولیت مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. دیکھیں آزاداری ایک عمل ہے جس کے ذریعے مقصد کربلا کو زندہ کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاشور کے دن سید الشہداء کو فتح ہوئی. آج کا دن بتاتا ہے کہ عاشور 61 ہجری میں فتح سید الشہداء کی ہوئی. لوگ پوچھتے ہیں اگر فتح ہوئی تو آپ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کی فتح کو کرسمس کے طور پر منانا شروع کیا. آج وہ دین 360 ڈگری تبدیل ہو گیا. تو ائمہ معصومین نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر پابند کیا کہ تم ذکر فضائل اور مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرو, اور جو مقصد امام حسین علیہ السلام, مقصد امام حسین علیہ السلام خود امام حسین علیہ السلام سے سن لیتے ہیں کہ میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. بس میں اپنے جد کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں قرآن کے حکم کے مطابق امر بالمعروف چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کا چاہتا ہوں. اب جب سالانہ عزاداری منائی جاتی ہے تو عزاداری میں مجلس بھی ہے, مرثیہ بھی ہے, نوحہ بھی ہے, تعزیہ بھی ہے, علمداری بھی ہے, سبیلیں بھی ہیں, کالا لباس بھی ہے. یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تم آج حسین کی یاد مناتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ حسین کا مقصد کیا تھا. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے مجھے. دیکھیے صاحب علم سب بیٹھے ہیں, امام حسین اور ان کے رفقاؤں کی شہادت کے بعد اگر جناب زینب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ پورا چیپٹر ادھورا رہ جاتا ہے. بالکل بے شک. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر قربانیاں پیش کی,
اور اس کے بعد جو امتحان شروع ہوا، جناب زینب اس امتحان کو لے کر یزید کے دربار تک گئی. جی اللہ اللہ اللہ. کیا فرماتے ہیں حضور؟ آپ جلدی سے آپ بھی فرما دیجیے. میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. سوال اٹھتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ نے ان سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا. عزاداری بہت اچھا ٹاپک ہے، اس پہ پورا پروگرام کریں، مگر میرے نزدیک تو اتنا ہے کہ امام زین العابدین سے آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا کہتے کیا ہیں؟ بات؟ سبحان اللہ سبحان. تو وہ جو کھانا آتا ہے تو وہ رو رہے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، بستر کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. کیا یہ عزاداری نہیں تھی؟ وہ سال بھر زندگی بھر تو وہ عزاداری کرتے رہے، اور ہم صرف عزاداری اسی کا نام رکھ کے بیٹھے عاشورے کے دن کو منا لیں، محرم کے دن کو منا لیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ہر رات زندگی کی منائیں تو وہ یوم عاشور کی رات منائیں. کیا کہتے ہیں؟ ہر دن منائیں تو وہ 10 محرم کا دن منائیں. کیا بات ہے. تو جتنے یہ سارے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے، ماتم کر رہے ہیں، یہ تو حضرت زینب کے اس ایک آنسو کا بھی حق ادا نہیں بے ہوتا شک جو میدان کربلا میں بہن پات گئی. کیا کہیں. حضرت حسین جیسی بہنات میں کسی کی بہن نہیں ہے آہا. جو بھائی کے ساتھ وفا کر گئی. حضرت حسین کی بیوہ جیسی کسی کی کائنات میں بیوہ نہیں ہے. ہر کی بیوہ عدت اپنے گھر میں کرتی ہے، حضرت حسین کی بیوہ سفر کے اندر عدت گزارتی رہی. تو یہ عزاداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو پیغام ہے حضرت حسین کا کہ حق کو پہچانو، ہر وقت غم حسین میں رونے والی آنکھ پیدا کرو. کیا کہتے ہیں. ہر وقت غم حسین میں اگر رونے والی ہم آنکھ بنا لیں تو ہمارا نفس ہمارا ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ غم حسین میں ہمیں جی موت مفتی نور عطا رحمان. سبحان اللہ سبحان. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے علامہ صاحب سے ایک بات کی کہ علامہ تعالیٰ ہم جو ہے فضائل پہ بات کرتے ہیں مگر انسانی رضائل پہ بات نہیں کرتے. جب میں فلسفہ حسین کی بات کرتا ہوں تو میں پورے ایک اسٹرکچر میرے سامنے نظر آتا ہے. امام حسین کا اسٹرکچر کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، محبت، پیار، اخلاق، برداشت، والدین کا احترام، چھوٹوں سے محبت. جو آج ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، وہ سفر کربلا میں ہمیں نظر آتی. بہت ہی افسوس کے ساتھ جب ہم امام حسین، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم حسین کا نام لیتے ہیں مگر مزاج کے ہم یزید ہوتے ہیں اور کردار کے ہم یزید ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اندر سے یزیدی صفات کو نکالنا ہوگا، ہمیں تکبر کو نکالنا ہوگا، ہمیں بغض کو نکالنا ہوگا، ہمیں عداوت کو نکالنا ہوگا. ہم کسی ذکر حسین کی محفل میں جائیں اس لیے کہ لوگ چرچا کریں؟ نہیں، حسین نے یزید چاہتا تھا کہ سر جھک جائے مگر لوگوں نے دیکھا کہ وہ سر کٹ کے بھی نیزے پہ سب سے بلند ہے. تو جو اللہ کے لیے جھکتا ہے زمانہ اس کے آگے جھک جاتا ہے. تو اپنے اندر سے حسینی صفات پیدا کریں، ایسے بن جائیں کہ اس دور کے یزید آپ کو دیکھیں، یہودی، عیسائی، ہندو آپ کو دیکھیں، کہیں کہ حسینی ایسے تو خود حسین کیسے ہوں گے. آپ دیکھیں دشمن کے گھوڑوں کو جو پانی پلاتا ہے اس کا نام ہے حسین. جو اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے اس کا نام ہے حسین. جو نماز کے لیے سر کٹا دیتا ہے اس کا نام ہے حسین. 18 گھنٹے کا روزہ ہے، جوان برداشت نہیں کرتا، حضرت گرمی بہت ہے مگر جو 72 گھنٹے روزہ رکھ کے یزیدوں کو ختم کر دے، اللہ کے لیے سر کٹا دے، اس کا نام ہے حسین. علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، یہ تمام وہ شخصیات ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم صرف 8 9 10 کو یاد کرتے ہیں، نہیں پوری زندگی ان کو یاد کیجئے. یقین جانیے آپ جنت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے جنت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. جن کی سرداری دیکھیے، جن کے پاس سرداری ہوتی ہے وہ ٹھکانے کے مالک ہوتے ہیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ میں علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم سب جگہ ہر جگہ فضائل بیان کرتے ہیں مگر انسان کے جو رذائل ہیں اس پہ بات نہیں کی. حضرت امام حسین نے اپنی شخصیت سے، حضرت علی اکبر نے، آج برگر فیملی کے لڑکے مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، تو تم دیکھو امیر المؤمنین کے پوتے کو، تم دیکھو سردار کائنات کے
نواسے کو، علی اکبر 18 سال کا ہے، حضرت عباس 32 سال کے ہیں، وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ قاسم 13 سال کا ہے، وہ قاسم ایک نکلا تھا 100 کو کاٹ دیتا۔ یزیدیوں نے کہا کہ تم جانتی نہیں یہ شیر خدا کا پوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں، ہم ساجد بھی ہوں، ہم عابد بھی ہوں، ہم ذاکر بھی ہوں، تو ہمارے یقین جانے ہمارے چہروں سے، جو سب سے پہلی بات آیت مباہلہ کی پیش کی تھی نا، کیا وجہ ہے کہ آج یہودی، آج نصرانی، آج ہندو ہمارے کردار کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے؟ ارے حسین کا سر کٹ دیا، نیزے میں بلند ہے، عیسائی راہب کو مسلمان کر دیا۔ بے شک بے شک وہ کردار، وہ چہرے کی نورانی حرکت، وہ نورانی تبسم، وہ بال جو خون میں آلودہ ہیں، مگر ان سے اتنی نور کی لڑیاں نکل رہی ہیں کہ صاحب دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اور ایک آخری بات کرنا چاہوں گا، ضرور فرمائیے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ، وہ چہرے مصطفیٰ کی قسم، واللیل، ان بالوں کی قسم، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محمد ہم تیرے چہرے کو تکتے ہیں اور تکتے رہیں گے۔ نرا مضارع کا صیغہ ہے، تکتے ہیں اور تکتے رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس عاشور کے 10 عاشور کو اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد اشک بار ہیں، ایک عجیب سی حالت ہے۔ ام سلمہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، نبی اسلام کی زوجہ مبارک رو رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لیں گے وہ بال جس کو قرآن واللیل کہتا ہے، وہ چہرہ جس کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، وہ مٹی سے آلودہ ہیں، رسول کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں آج پورا دن ہم کربلا کے میدان میں حسین اور اس کی آل کا خون جمع کرتے رہے۔ بہت قیمتی ہے دوستو خون حسین، بہت قیمتی ہے مزاج حسین، بہت قیمتی ہے کردار حسین، بہت قیمتی ہے سیرت حسین، بہت قیمتی ہے نقش قدم حسین، بہت قیمتی ہے حسن، بہت قیمتی ہے حسین، بہت قیمتی ہے زین العابدین، بہت قیمتی ہے علی اکبر، بہت قیمتی ہیں اون، بہت قیمتی ہیں محمد، بہت قیمتی ہیں عباس۔ ضائع نہ کرو۔ علی اصغر بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کرو۔ اگر صرف نام لے کر مزاج کی یزید رہو گے تو پھر چہرہ کل امام حسین کو کیا دکھاؤ گے؟ کیا بات ہے، بے شک یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آئی تھنک پوری گفتگو کو انہوں نے سم اپ کر دیا۔ آپ کے اس گفتگو کے بعد تو میرا کچھ کہنا بنتا ہی نہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب بہت شکریہ، آپ تمام میرے مہمان جتنے بھی آئے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس تمام گفتگو کو، کربلا کو اس طرح 2 گھنٹے میں سمیٹنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک میسج پہنچایا جا سکے۔ جی ایک بات ہم سب کو سمجھ آ چکی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں سمجھ آتی ہے، لیکن شاید اس کو ہم عمل نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں ہم رسول خدا کو، سمجھتے ہیں اہل بیت کو، لیکن اب ہمیں وقت ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی بتائے ہوئے راستے کو پر چلیں اور عمل کریں۔ یہ گزارش ہے جاتے جاتے فصیح بھائی آپ سے، میں تو پنجدن کا غلام ہوں، اگر آپ کلام پڑھ لیں کیونکہ اس کی فرمائش آئی ہے۔ جاتے جاتے آخری الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ فصیح بھائی میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن
ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے،